یہ جو قومیں چائنیز ہیں، رشنس ہیں، منگولینس ہیں، یہ ساری قومیں ہیں، انہی کا ایک مجموعہ ہوگا یاجوج ماجوج کی شکل میں۔ فلسطین مرکزی جگہ ہے کیونکہ فلسطین کا ہی وہ شہر القدس ہے، اور یہودیوں کے نزدیک یروشلم ہے کہ جس میں دجال کا قصر مملکت تعمیر کیا جانا ہے، اور مسجد اقصیٰ کو نعوذ باللہ شہید کر کے وہاں پر جو ہیکل بنایا جائے گا، وہ لفظ ہیکل استعمال کرتے ہیں، اس سے مراد ہے دجال کا قصر سلطنت، اور جو سینٹرل گورنمنٹ کا سربراہ ہوگا جب اسے مار دیا جائے گا تو اب اس وقت روس، چائنا، منگولیا کے علاقے کے لوگ اسی علاقے پہ چڑھائی کریں گے تاکہ جو سلطنت عالمی کا مرکز ہے وہ ان کے ہاتھ میں آ جائے، اب وہ قابض ہو جائیں۔ ایک وقت ایسا آنا ہے کہ یاجوج ماجوج اپنے علاقوں سے ایک طوفان کی طرح، ایک سیلاب کی طرح نکل پڑیں گے، ہر طرف سے ایسا لگے گا کہ لشکر ہی لشکر ہیں جو چلے آ رہے ہیں۔ اس قوم کے بارے میں جو بات حضرت حزقیل کے صحیفے میں کہی گئی، وہ بار بار کہی گئی ہے، کثرت سے یاجوج ماجوج کا ذکر تورات کے جو صحیفے ہیں ان میں کیا گیا ہے، لیکن ان میں سب سے زیادہ حضرت حزقیل کے صحیفے میں باب نمبر 38 اور باب نمبر 39 میں ان کا علاقہ جو بیان کیا گیا ہے وہ روس کا علاقہ اور ماسکو کا علاقہ ہے، جو الفاظ استعمال کیے گئے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ رشن قومیں ہوں گی، اور ان رشن قوموں میں پھر جو منگولین قومیں ہیں وہ پہلے بھی ایک خطرناک حملہ کر چکی ہیں، وہ بھی شامل ہوں گی، اور چائنیز جو ہیں وہ بھی چونکہ منگولیا سے لگے ہوئے ہیں، اس لیے یہ جو قومیں چائنیز ہیں، رشنس ہیں، منگولینس ہیں، یہ ساری قومیں ہیں، انہی کا ایک مجموعہ ہوگا یاجوج ماجوج کی شکل میں، اور جو بڑی شدت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ جو مڈل ایسٹ ہے، شرق اوسط، اس پر حملہ آور ہوگا۔ دیکھیے شرق اوسط کا جہاں تک تعلق ہے، یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کے بارے میں ہمیشہ صلیبیوں کے جھگڑے، یہودیوں کے جھگڑے، مسلمانوں کا مقابلہ چلا آ رہا ہے، اور آج بھی پوری دنیا کے لیے جو جگہ تمام طرح کے معرکوں کے لیے ہے وہ شرق اوسط کی جگہ ہے، اور اس میں بھی سیریا، اور سیریا میں پیلسٹائن، اور پیلسٹائن میں وہ شہر جس کو یہودی یروشلم کہتے ہیں، مسلمان اس کو القدس کے نام سے جانتے ہیں، اور اسی شہر میں بیت المقدس ہے، مسجد اقصیٰ ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہے، آخری دور میں اسی کو مرکزی حیثیت حاصل ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ آخری دور جتنا قریب آتا چلا جا رہا ہے اتنا ہی زیادہ عالمی معرکہ آرائی کا مرکز یہ خطہ بن رہا ہے، یعنی سیریا، اور سیریا کا ہی حصہ ہے جارڈن، اور سیریا کا ہی حصہ ہے پیلسٹائن، اور سیریا کا ہی حصہ ہے لبنان، اور فلسطین مرکزی جگہ ہے کیونکہ فلسطین کا ہی وہ شہر القدس ہے، اور یہودیوں کے نزدیک یروشلم ہے کہ جس میں دجال کا قصر مملکت تعمیر کیا جانا ہے، اور مسجد اقصیٰ کو نعوذ باللہ شہید کر کے وہاں پر جو ہیکل بنایا جائے گا، وہ لفظ ہیکل استعمال کرتے ہیں، اس سے مراد ہے دجال کا قصر سلطنت، جس عالمی سلطنت کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ابھی بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل دنیا پر حاوی ہے، امریکہ اس کے ماتحت ہے، رشیا اس کی منشا کو پورا کرتا ہے، چائنا بھی اندر سے اس کے ساتھ خاص الخاص تعلقات رکھتا ہے، یورپ تو اس کا غلام ہے۔ یہ ساری باتیں 1948 سے دیکھی جا رہی ہیں، مشاہدے میں آ رہی ہیں، روز مرہ کی کہانیاں اور واقعات ہیں جو سامنے ہے، کہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی ہے۔ تو یہ جو خطہ ہے مرکزی خطہ ہے، تو جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتارے جائیں گے اور دمشق کی ایک مسجد کے مینارے پر اتریں گے، تو سب سے پہلا کام جو ان کا ہوگا وہ یہ کہ فلسطین کی طرف وہ جائیں گے جہاں دجال اپنے مرکز میں موجود ہوگا، اور عالمی سلطنت کی باگڈور اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ حضرت عیسیٰ کا اترنا ہی اصلاً اس لیے ہوگا کہ اس دجال کو مارے، لہذا وہ فلسطین جائیں گے، اور حدیث میں بیان کیا گیا کہ وہ لد کا جو شہر ہے ادھر بھاگے گا حضرت عیسیٰ سے بچنے کے لیے، لیکن حضرت عیسیٰ
اس کو پالیں گے، اس پر وار کریں گے، اس کا خاتمہ کریں گے۔ اور اس کے خاتمے کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا کی دجالی عالمی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، اور اب دنیا میں حضرت مہدی کی حکومت اور حضرت عیسیٰ کی حکومت ہوگی، یعنی دونوں ہی اس حکومت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، اور اصلاً یہ حکومت امت محمدیہ کی ہوگی، حضرت عیسیٰ کی نہیں ہوگی۔ حضرت عیسیٰ حضرت مہدی کی اقتدا کریں گے، اور اس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ایک فرد کو اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا میں نظام عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے منتخب فرمائے گا۔ تو یہ جس وقت ہوگا، یعنی دجال کو جب مار دیا جائے گا، جس کا مطلب یوں سمجھیے کہ امریکہ اور اسرائیل کی عالمی طاقت کے جو محور کا ذمہ دار ہوگا اور جو سینٹرل گورنمنٹ کا سربراہ ہوگا، جب اسے مار دیا جائے گا تو اب اس وقت روس، چائنا، منگولیا کے علاقے کے لوگ اسی علاقے پہ چڑھائی کریں گے تاکہ جو سلطنت عالمی کا مرکز ہے وہ ان کے ہاتھ میں آ جائے، اب وہ قابض ہو جائیں۔ امریکہ چونکہ زیر ہو چکا ہوگا، یورپ زیر ہو چکا ہوگا، دجال کے خاتمے کا مطلب امریکہ کا خاتمہ ہوگا، اسرائیل کا خاتمہ ہوگا، یورپ کا خاتمہ ہوگا۔ جب یہ طاقتیں ختم ہو جائیں گی تو اب اس وقت پھر روس اپنی طاقت حاصل کرنا چاہے گا، کہ کیونکہ یہ مرکزی مقام ہے، اس لیے یہاں پر اب قصر سلطنت پر ہم قابض ہو جائیں گے۔ تو حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان ہے کہ ان کی خطرناک یلغار ہوگی، اور بہت بڑی تعداد میں وہ اس علاقے پر حملہ آور ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ اس وقت موجود ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ یہ محسوس کریں گے کہ ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ان سے لڑ سکیں اور مقابلہ کر سکیں، تو طور پہاڑ پر حضرت عیسیٰ اپنے لوگوں کو لے کر چڑھ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے بس اس وقت طور پہاڑ پہ دعا مانگیں گے کہ اللہ تو ہی ان کا خاتمہ کر دے، اللہ تو ہی ان پر عذاب نازل کر دے۔ تو حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ غیبی مدد حضرت عیسیٰ کی فرماتے ہوئے اس یاجوج ماجوج کے لشکر کا خاتمہ کر دے گا، یعنی ان پر ایسا عذاب مسلط کیا جائے گا، ایسی صورتحال پیش آئے گی کہ بس پھر وہ لاشوں میں تبدیل ہو جائیں گے، اور لاشوں سے علاقے کا علاقہ پٹ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ مزید اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ یہاں تو چلنا مشکل ہے، اس کی سڑانگ کے اندر تو دماغ پھٹا جا رہا ہے، اے اللہ ان کی لاشوں کو بہا دے، یہاں سے دور فرما دے۔ تو حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا کہ بڑی طوفانی خوفناک بارشیں ہوں گی، اور پانی کی ایسی طغیانی ہوگی کہ ان لاشوں کو پانی کی جو لہریں ہیں وہ کھدیڑ کر پھینک کر سمندر میں پہنچا دیں گی۔ یہ ساری باتیں ہیں جو احادیث میں ارشاد فرمائی گئی ہیں، اور احادیث یہ صحیح ہے۔ یہاں قرآن پاک کی جس آیت کریمہ میں اس کا تذکرہ ہے کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے، ہر طرف سے وہ چڑھ دوڑیں گے، اور اللہ کا جو وعدہ حق ہے وہ قریب آ جائے گا، آنکھیں پتھرا جائیں گی، یہ صورتحال ہوگی۔ اس وقت جو لوگ ان کی زد میں آئیں گے، اب آپ سوچئے کہ ماسکو سے اور جو کوکیشیا کا علاقہ ہے، آرمینیا کے شمال کا علاقہ ہے، اور جو علاقہ منگولیا کا اور اس کے بعد کا ہے، اس کے لوگ جب چڑھ دوڑیں گے تو جو تاتاریوں کا حملہ ہوا تھا اس سے زیادہ خطرناک حملہ ہوگا۔ اور پھر عالم اسلام کے وہ تمام ممالک، وہ آذربائیجان ہو یا تاجکستان ہو یا قزاقستان ہو یا ترکمانستان ہو یا ایران ہو یا خراسان، سب زیر کر دیے جائیں گے۔ جیسے تاتاریوں کے حملے میں لاکھوں انسانوں کو قتل کیا گیا تھا، ویسے یاجوج ماجوج کے حملے میں یہ پوری آبادی فلسطین تک یہ پوری آبادی جو شمال اور مشرق میں ہے، اس آبادی کو وہ تہس نہس کر دیں۔ اور حضرت عیسیٰ جن کو اللہ دجال کے خاتمے کے لیے بھیجے گا، وہ دجال کو تو ضرور ختم کر دیں گے، لیکن یاجوج ماجوج سے مارکہ آرائی کرنے کے لیے وہ بے بسی محسوس کریں گے، اور ان کے پاس وہ لشکر نہیں ہوگا۔ جو ان کے ساتھ اہل ایمان ہوں گے وہ خود دہشت کے عالم میں ہوں گے۔ اب معاملہ صرف اللہ کا ہوگا کہ وہ اپنے فیصلے کو نافذ فرمائے اور ان کا خاتمہ کرے۔ تو اس طرح سے محض آسمانی
قدرت کی بنیاد پر اور اللہ کے فیصلے کی بنیاد پر ان کا خاتمہ ہوگا۔ اور خاتمے کے لیے آج تو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ کورونا کی لہر جب پہلی مرتبہ آئی تو لگا کہ امریکہ اب صرف لاشوں کا ملک ہوگا، اٹلی، برطانیہ اور دیگر ممالک، ایسا حال کہ قبرستان تنگ پڑ گئے اور دفن کرنے کے لیے گنجائش نہیں رہ گئی۔ یہ صورتحال جب پہلی لہر تھی، دوسری لہر آئی تو جن جن ممالک میں اثر پڑا وہاں حالت یہ ہو گئی کہ صاحب دفن کرنے کا انتظام نہیں اور جلانے کا انتظام نہیں، دریاؤں میں لاشیں پھینک دی گئی، سینکڑوں ہزاریں لاشیں ہندوستان میں گنگا کے کنارے پڑی ہیں اور کہاں کہاں پڑی ہیں۔ تو جب اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے تو ایک معمولی سے جرثومے سے لاکھوں انسانوں کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ تب یاجوج ماجوج کے خاتمے کے لیے کون سا کورونا اللہ کی طرف سے آئے گا اور وہ ان کا خاتمہ کر دے گا؟ یہ کون سی ایسی گیس چھوڑ دی جائے گی، زہریلی گیس، جس کے اثرات یہ ہوں گے کہ جو بھی اس کو اپنے اندر داخل کرے گا، یعنی سانس لے گا، بس اس کی وہ سانس آخری سانس ہوگی اور اس کا جسم جھلس کے رہ جائے گا۔ تو اس طرح سے یاجوج ماجوج کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔